بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ راولپنڈی کے کمشنر نے کل جب بیان دیا، یہ بتایا کہ دھاندلی میں نے کی ہے اور مجھ پر دباؤ تھا، اور میں نے جو ہے وہ 13 سیٹس قومی اسمبلی کی جتوائی ہیں۔ جو ہار رہے تھے ان کو جتوایا ہے، جو جیت رہے تھے ان کو ہروا کر 70 ہزار کی لیڈ سے جتوایا اور ہروایا ہے۔ اس کے بعد بڑی عجیب سی صورتحال پورے ملک میں ڈیولپ ہو گئی، اور نہ صرف پورے ملک میں ڈیولپ ہو گئی بلکہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس بات کو بڑا لکھ رہا ہے۔ امریکہ کے اندر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، آسٹریلیا کے اندر بھی، اور جو گلف کنٹریز ہیں، جو سعودی عربیہ وغیرہ اس طرح کے جو کنٹریز ہیں، ان میں بھی اس بات کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ اب تو یہ سینئر بیوروکریٹ اٹھ کے یہ بات کر رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور میں نے کی ہے اور مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ میں نے ملک کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اس کی مجھے جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔ کل بھی اس کا ذکر میں نے کیا تھا، پھانسی کی سزا وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کچہری چوک کے اندر دے دی جائے۔ جو ہی یہ بیان آتا ہے اور اس کے بعد ظاہری سی بات ہے، جنہوں نے یہ بینیفیشری ہیں جو اس سب چیزوں کے، ان سب ایونٹس کے، وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ نون لیگ کے لوگ، مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ جاتی ہیں، اور پریس کانفرنس کیا تھی، وہ تو ایک مطلب ہے کہ آپ دیکھیں اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ 2014 میں عمران خان اور ان کی پارٹی کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا۔ اب یہ بات سیاسی نہیں ہے، یہ جمہوری بات نہیں ہے۔ مطلب جو کمشنر بول رہا ہے کہ جی میں نے دھاندلی کی ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذہنی مریض ہے۔ اب ذہنی مریض وہ 4 دن پہلے تک تو نہیں تھا۔ لوگوں کو اپنی کی ہوئی بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ بات تو کر رہے ہیں، اس کا ریئیکشن کیا آئے گا اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ اب 4 دن پہلے اسی جو کمشنر ہے، اسی کمشنر کے بیٹے کی شادی پہ یہ سارے لوگ وہاں پہ جو ہے وہ کھابے کھا رہے تھے، جو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ذہنی مریض ہے۔ اب ذہنی مریض تھا تو یہ راولپنڈی کا کمشنر کیسے تھا؟ سوچنے کی بات ہے، جس نے 30 سال سروس کی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کا اس کی پارٹی کے ساتھ، پی ایم ایل این کی پارٹی کے ساتھ یہ ان کی ایفیلیشن تھی، اور حمزہ شہباز کا یہ دستیراز بھی رہا ہے، اور شہباز شریف اس کو بڑا ہونہار اور بڑا ایماندار آفیسر کہتے تھے۔ اب سچ بولا ہے تو اب ذہنی مریض ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ راولپنڈی جیسے ڈویژن کے اندر یہ کمشنر اگر ذہنی مریض تھا تو یہ کیوں لگایا ہوا تھا انہوں نے؟ سوچنے کی بات یہی ہے۔ اب سچ سامنے آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا ان سے۔ اب دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ، جن کے اوپر جو چیف جسٹس ہیں ہمارے پاکستان کے، انہوں نے، کمشنر صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس بھی ملوث ہیں، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، یا پھر جو چور ہے جس کی داڑھی میں تنکا ہے وہ آتا ہے اور یوٹیوبرز کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس پہ یہ کہتا ہے کہ جی کوئی ثبوت ہو تو سامنے لائیں۔ اور بھائی صاحب، ثبوت ایسے تو نہیں سامنے لایا جائے گا نا۔ اب آپ کو اس طریقے سے ثبوت تو نہیں دیا جائے گا، آپ کارروائی کروائیں تو پھر ثبوت بھی مل جائے گا آپ کو۔ اگر آپ کو ثبوت ہی چاہیے تو فارم 45 آپ پکڑ لیں سب سے، تو فارم 45 کے مطابق آپ جو جیت رہا ہے اس کو دیکھ لیں اور جو ہار رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ اب اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ کہتے ہیں کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جن رپورٹرز کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے وہ آف دی ریکارڈ ان سے بات کرتے ہوئے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو ان ساری باتوں کا پتا تھا، لیکن جب پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جو ان سے سوال کیا تو وہ پورا گجنی بن گئے، مکر گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا کیا ہے، کون سا بندہ تھا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ سچ سنیں اور اس کے اوپر تحقیقات کریں، لیکن آپ وہ کام کر رہے ہیں جو ایک مجرم کی سپورٹ کے لیے آپ نے پہلے بھی کیا تھا اور اب بھی آپ وہی کر رہے ہیں۔ مطلب کہ عجیب سی بات نہیں ہو گئی کہ یہی چیف جسٹس صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے،
یہی چیف جسٹس صاحب جب عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت یہ چیف جسٹس صاحب نہیں بنے تھے، تو اس وقت روزانہ یہ بات کرتے تھے کہ آپ کے شہر میں فلاں کام ہو گیا، ملک میں فلاں کام ہو گیا، ملک میں کسی کو فنڈ جاری کر رہے ہیں، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ، یہ ساری باتیں اپنی نظر میں رکھتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، میں خبریں نہیں سنتا۔ اب خبریں بھی یہ نہیں سنتے، اور جب یہ کل کوئی ان کے عدالتوں کے اندر، کوئی سپریم کورٹ کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اس کا معائنہ کرنے کے لیے آئے، تو یوٹیوبرز کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑا اٹریکشن انہوں نے کی، اور اس میں یہ ساری باتیں کی ہیں انہوں نے۔ لیکن اب کل ایک کیس بھی لگا ہوا ہے۔ کیس یہ ہے کہ ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کیا کرتے ہیں، جب اب تو ان پر بھی الزام لگ گیا ہے کہ یہ بھی ملوث ہیں دھاندلی کروانے میں۔ اب دھاندلی کروانے میں اگر ایک چیف جسٹس ملوث ہے تو پھر وہ کیس تو نہیں سن سکتا، وہ بھی خاص طور پہ الیکشن سے ریلیٹڈ۔ دیکھتے ہیں اب کل کیا ہوتا ہے، یہ کتنے انصاف پسند ہیں، لیکن سچ سامنے آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایسی پارٹی جو پورے ملک میں مقبول ہے اور جس کو 80% سے زیادہ عوام نے منتخب کیا ہے، آپ اس کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگا کے اور ان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بنا کے، ان کا انتخابی نشان چھین کے، ان کو دیوار کے ساتھ لگا کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو سارا کیا دھرا وہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسے حالات اب نہیں ہیں۔ اب ایک تو صورتحال یہ انٹرنیشنلی بھی ڈیولپ ہو گئی، اور لوگ لکھ رہے ہیں کہ اب تو سینئر بیوروکریٹس کہہ رہے ہیں اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ اب جو بھی حالات ہوں، اب اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ دھاندلی کس نے کروائی اور کیوں ہوئی۔ اور امریکہ کے اندر ایک سینیٹرز کا ایک گروپ ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اب تو بیوروکریٹس جو ہے وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، اب ہونا یہ چاہیے کہ اب اسی حکومت کے ساتھ ہی ہم ڈیل کریں گے جس کو عوام سپورٹ کرے گی اور عوام ہی ان کو جو ہے وہ لائے گی۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ نے ایک شخص کو، جس کو آپ نے جیل میں بند کر دیا، 30 سال سے زیادہ اس کو سزا دے دی، اس کی پارٹی تتر بتر کر دی، اس کے کارکنوں کو مار مار کے ادموا کیا، اور اس کے کارکن 10,000 سے زیادہ ابھی تک جیل میں ہیں جو 9 مئی کے حوالے سے، اور اس کے باوجود وہ پارٹی جیت گئی ہے۔ تو اب آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اقتدار نہ دیا جائے، کسی ایسے بندے کو اقتدار دیا جائے جس کو پہلے بھی آپ اقتدار دے کے دیکھ چکے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے، ایک خبر اور بھی ہے کہ نون لیگ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب آپ کے لیے ہم نے دھاندلی کروائی، آپ وفاق کے اندر بھی حکومت لیں گے اور پنجاب کے اندر بھی حکومت لیں گے۔ اگر آپ وفاق کے اندر حکومت نہیں لیں گے تو ہم پنجاب کے اندر بھی آپ کو حکومت نہیں دینے دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارا بھی بیڑا غرق کروایا، اپنا تو آپ نے کروایا ہی کروایا۔ آپ نے دھاندلی کرنے کے لیے کیا کہا آپ نے، اور دھاندلی آپ کے لیے ہوئی، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم نے وفاق کے اندر حکومت نہیں لینی جب تک پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے گی، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئینی عہدے مانگ رہی ہے، جس طرح صدر کا عہدہ، اسپیکر کا عہدہ اور باقی اس طرح کے عہدے جس میں پبلک کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ لیکن نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم حکومت اس طرح نہیں لیں گے، لیکن ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ پنجاب میں حکومت لیں تو آپ کو وفاق میں بھی حکومت لینی پڑے گی۔ بہرحال حالات اور واقعات اس ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں، اس ملک کے لیے جو ہے وہ حالات بڑی مشکل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اس ملک پر رحم فرمائے۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے اس ملک کے لیے بھی دعا کریں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔